یہ ساری امتوں سے افضل ہیں، یہ امت سب امتوں سے اعلیٰ ہے، اور ہمارا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے، آج ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تابعی بزرگ ہیں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ صحابہ کے بھی بعد جو لوگ آئے وہ تابعی ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جو مسلمان ہوئے، نبی پاک کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا بولیں تو صحیح۔ تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں۔ آپ کو امت کا حکیم کہا جاتا ہے، بڑے عقل مند شخص تھے، بڑے دانا سیانے بندے تھے، اور یمن میں آپ رہتے تھے۔ آپ کے دور میں آپ ہی کے علاقے میں یمن میں اسود انسی بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور دیکھا دیکھی لوگ جو ہیں وہ اس کے شعبدے بازیاں دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ کئیوں کو اس نے ڈرا دھمکا کے، کئیوں کو مال کا لالچ دے کے اپنی طرف مائل کر لیا، اور اس کے چاہنے والے جب بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے اسود انسی کے پاس لائے تو اس نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، رسول تو واقعی سچے رسول تو محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ تم نے کیا کہا میں نے تو سنا ہی نہیں، تم نے کیا کہا تو میں نے سنا ہی نہیں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میری بات جب آئی تو اس نے کہا مجھے سنا ہی نہیں، اور جب مدینہ کے تاجدار کی بات آئی تو اس نے فوراً جواب دیا کہ وہی رسول اللہ ہے۔ تو اس نے آپ کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا، بہت بڑی اور خوفناک آگ جلائی گئی۔ اس کے کارندوں نے آگ جلائی۔ اب حکم ہوا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا، سلامتی والی بنا دیا، ایسے ہی اپنے بیگانے سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی پر بھی اس آگ کو گلزار کر دیا۔ آپ صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار حیران و پریشان اپنی نبوت کے لالے پڑ گئے کہ اب بچا جائے تو کیسے بچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر دوسرا پروپیگنڈا کیا، حضرت ابو مسلم خولانی کو ملک بدر کر دیا۔ پھر آپ مدینہ میں جا کے آباد ہو گئے، لیکن آپ نے فی الوقت موقع کے لحاظ سے تو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا نا۔ آپ نے غلامی نبی کو نہ چھوڑا، حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آگ میں چلے گئے۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ رب نے آپ کے یقین کامل اور پکے ایمان کی برکت سے آپ پر آگ کو سلامتی والا بنا دیا، لیکن آپ نے کسی غیر کی غلامی کو قبول نہ کیا۔ تو اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا، نگاہ
مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔